أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور 200 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے. سورت رد نصارا میں ہے، جیسے کہ ما قبل کی سورت سورہ بقرہ رد یہود میں تھی، اور اس کے بعد کی سورت النساء انعمت علیہم کی تفسیر میں ہے. ما قبل کی سورت بقرہ کے جو مضامین ہیں ان کی تفصیل پر مشتمل سورت آل عمران ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا مسطر تھی حروف مقطعات سے، اسی طرح آل عمران کی ابتدا بھی مصدر ہے حروف مقطعات الف لام میم سے. اس میں الوہیت کا تعارف تھا، جیسے کہ فاتحہ کے اندر الوہیت کا تعارف تھا اسماء عشرہ، 5 ظاہراً 5 مضمراً سے. آل عمران میں بھی خداوند تعالی کا تفصیلی تعارف ہے. مسیحیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں جو اشتباہات پیدا کیے تھے تفصیل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا. بقرہ اور آل عمران میں کئی وجوہ سے ربوط واضح ہے. جیسے وہ رد یہود میں تھی، یہ رد نصارا میں. وہ مصدر بِالف لام میم تھی، یہ بھی مصدر بِالف لام میم ہے. اس کے شروع میں کتاب کا تعارف تھا، یہاں بھی آگے چل کر کے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اس کے شروع میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہاں من قبلک کی تفسیر فرمائی وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. سورہ بقرہ کی 6 آیات میں تھا ان الذین کفروا سواء علیہم. یہاں بھی فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع سے منافقین کی مذمت تھی، جو شاید یہ سمجھتے ہو کہ رب العزت کو ان کا باطن معلوم نہیں ہے، ایسے خام خیال میں مبتلا تھے. یہاں فرمایا عیسائی بھی یہی سمجھتے تھے، جو قائم مقام ہے اسی فریق کے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کہاں چھپتی ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں. سورۃ بقرہ میں دعوی سورت ذکر کر کے خلقکم والذین من قبلکم، اور یا فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور وہ دعوی سورت جو وہاں اعبدوا میں الہکم میں اللہ لا الہ الا ہو میں اور للہ ما فی السماوات میں بیان ہوا، وہ سورت آل عمران میں بہت کثرت کے ساتھ دہرایا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یا ابن الہ یا شریک الہ جان کر مسیحیوں نے بہت بڑی توہین کی تھی. اس صورت میں تفصیل کے ساتھ چونکہ ان کا رد ہے، اس لیے جو دعویٰ سورت بقرہ میں
4 جگہ تھا، وہ یہاں پر 25 مقامات سے زیادہ جگہوں میں ہے۔ سورہ بقرہ ممتاز تھی فرق ثلاثہ کے بیان میں، انعمت علیکم میں انعمت علیہم کا بیان ہے، اور باقی ضالین کے تفصیل میں یہود کے ساتھ خطابات ثلاثہ ہے اور ان کے ضمائر میں ہے، قبائح ہے، اور ولد ضالین کی طرف تعرض ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ سورہ بقرہ ممتاز تھی کہ اس کے اوائل میں اوصاف مومنین ہے، اور پھر آیتین میں ذم کافرین ہے، اور پھر ایک رکوع میں 10 اوصاف 2 مثال منافقوں کی ہے۔ سورۃ بقرہ ممتاز تھی کہ اس میں تفصیل کے ساتھ قبائح و اہل الکتاب کا بیان ہے، اور سورۃ بقرہ ممتاز تھی کہ اس میں خلق آدم، خلافت آدم، سجود آدم اور قبولیت توبہ آدم کا بیان ترتیب کے ساتھ تھا۔ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ خطابات بنی اسرائیل میں اول مجمل، پھر مفصل، پھر مدلل کا لحاظ کیا گیا ہے۔ سورت ممتاز تھی کہ اس میں مراحل اربع پہ تفصیل تھے، اول توحید، پھر رسالت، مع شبہات و الجبہ، اور پھر جہاد اور اس کے اوصاف مجاہد، تربیت اور تمرین، اور پھر قواعد اربع، تدبیر منزل کے، اور پھر احکام فرعیہ، سیاست المدنیہ کے، اخیر میں تنظیم و آداب۔ سورت ممتاز تھی کہ آخری رکوع کے اندر دعویٰ بھی دہرایا گیا، ابتدائی سورت کے ساتھ انسلاک کیا گیا، اور بالتفصیل دعا کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ تمام فرق جو ایمان سے ہٹتے ہیں وہ مومن نہیں رہتے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورت میں ادلہ نقلیہ، عقلیہ، وحیہ، الزامیہ سب موجود تھی۔ سورہ آل عمران نزول میں 89 ہے، اور سورت انفال کے بعد ہے، وہ 88 ہے، اور یہ ضم نصارہ میں ہے، اور مضامین بقرہ کا تکملہ و تتمہ ہے۔ مثلا وہ آیت نمبر 177 میں مومن کی تربیت میں 10 اوصاف ذکر کیے، 5 اعتقادی اور 5 عملی، اور پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ آل عمران کے اندر اس مجاہد کو بدر اور احد ابتدائی 2 لڑائیوں میں جانچا گیا اور اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ بقرہ کے اندر جہاد و انفاق کے ضمن میں تنظیم اور آداب کا ذکر ہے، لیکن آل عمران کے اندر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وضاحت کے ساتھ ایک جماعت کو خطاب کیا گیا، صاف کہا گیا کہ نبی کے اور صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی حق کی حمایت کے لیے ایک جماعت چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دین کے کاموں کے لیے ایک دینی جماعت کی ضرورت ہے، اور ان کے اوصاف بتا دیے۔ یتلون آیات اللیل آناء اللیل وآناء النہار ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔
دونوں صورتوں میں کمال مشابہت ہے، دونوں صورتوں کے مضامین میں ہم آہنگی ہے، دونوں صورتوں کے مضامین بالتفصیل اور بالتدلیل ہے۔ سورت کا نام آل عمران ہے، عمران دو ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مائی مریم کے والد۔ تفسیری مدارک میں ہے دونوں کے درمیان 1800 سال کی مسافت تھی۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ عالم بمرادہا، اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور وہی جو قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اس لیے کہا کہ مسیحیوں کا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی درجے میں الہ ہے، یا بیٹا ہے یا شریک ہے یا ویسے ہی چھوٹا موٹا خدا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے یا خدا کا بیٹا ہوتے یا اس کا شریک ہوتے تو خود تمہارا کہنا یہ ہے کہ وہ امت کی طرف سے کفارہ ہو گئے۔ کیا الہ بھی فوت ہوتا ہے؟ الحی، خدا تو زندہ ہوتا ہے۔ القیوم نزل علیک الکتاب بالحق ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتاری اسی نے آپ پر کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اگلی کتابوں کی۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کو کہاں نزلہ، تنزیل تدریج 23 سال میں آیا ہے، توریت کو کہاں انزلہ، ایک ہی تجلق یکدم دی گئی ہے ایک ہی وقت میں۔ اسی طرح جو یکدم دی گئی ہے وہ ختم بھی ہو گئی، اور جو تدریج کے ساتھ دی گئی ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ من قبل ھدی للناس، سورہ بقرہ میں بھی قرآن کی دو صفتیں تھی، اول و آخر۔ شروع میں کہا ھدی للمتقین، رمضان کے باب میں کہا ھدی للناس۔ وہاں بھی تھا وانزل الفرقان، یا بھی فرمایا وانزل الفرقان۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے احکام کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہوگا سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اصل میں عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعتقاد میں 6 مغالطے ہوئے، یا یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد پولوس نے مسیحیت کو جو نیا رنگ دیا ہے اس میں 6 درو گوئیاں اور 6 غلطیاں اور خطیات کا ارتکاب کیا ہے، جس پر موجودہ دنیا کی عیسائیت قائم ہے، مسیحیت قائم ہے۔ اور جس شخص نے بھی مسیحیت پر کام کیا ہے وہ ان 6 باتوں کے ارد گرد گھومے گا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الجواب الفصیح لعبد المسیح، اور ان کے شاگرد ارشد ابن قیم نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ ان دونوں کتابوں میں ان 6 مغالطات اور شبہات کا رد ہے جس پر بنا ہے عیسائیت کا۔
ہندوستان میں جب انگریزوں نے حکومت قائم کی تو انہیں سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں سے تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں گزری ہے، خاص و ذکر مغلیہ، وہ کٹر احناف کی حکومتیں تھی، اور جس فرقے سے حکومت لی جاتی ہے ان میں بغض، دشمنی، عداوت پائی جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ تھا، وقتاً فوقتاً اس کی انگارے وہ سلگتے تھے۔ انگریز سی آئی ڈی نے پورے ملک کے اندر انٹیلیجنس پھیلایا اور ان کو کہا کہ آپ حکومت کو، سرکار برطانیہ کو خبر دے دیں کہ ہماری حکومت کے قیام اور دوام کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، تو کہا مسلمانوں کو کمزور کر۔ انٹیلیجنس سے پھر پوچھا کہ اس کے لیے کیا ماحول بن سکتا ہے، کہا نماز میں شک پیدا کرو تو غیر مقلد پیدا کیے جائے، مجاہدین پر تہمتیں لگاؤ تو بدعتی پیدا کیے جائے، احکام تبدیل کرو تو مرزائی پیدا کیے جائے۔ یہ ایک ہی پیداوار ہے، یہ چیز ایک ہی ہے، رنگ مختلف ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چاول، آلو، چینی ایک چیز ہے، نام علیحدہ علیحدہ ہے، شوگر کو نقصان دینے میں یہ تینوں چیزیں یکساں ہیں۔ انگریز نے بڑا عیار قوم ہے، مختلف محاذوں پہ کام کیا، اور وہ فرقہ بھی پیدا کیا، اس کی سرپرستی کی۔ معاصر صدیقی میں نواب صدیق حسن کے بیٹے نے لکھا ہے کہ میرے والد کا غیر مقلد پہ احسان ہے۔ ان کا کوئی نام نہیں تھا، انہوں نے انگریز سے اہل حدیث نام الاٹ کرایا باقاعدہ، معاصر صدیقی کتاب میں لکھا ہے۔ اور مولوی صاحب نے کتاب لکھی اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، واضح اعلان کہ ہندوستان اسلامی ملک ہے اور انگریز جو ہے مسلمانوں کا محسن ہے، لہذا ان کے خلاف جہاد نہیں ہے، شرارت ہے۔ اور مرزا تو کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں انگریز مدح میں لکھی ہے کہ 50 بڑی الماریاں بھری جا سکتی ہیں۔ انگریز نے ان تینوں فرقوں کو بھی شاباش دی۔ کسی کو کہا تم کہو مجاہدین کی نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفعیدین امین بالجار نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات شوافع اور حنابلہ نے کبھی ہم کو نہیں کہی کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، ترجیح اور راجح کی بات ہے۔ اور ان دوسروں نے، مزار پرستوں نے، قبریوں نے کہا کہ تم کرامات کے قائل نہیں ہو، فیوز و برکات اموات کے قائل نہیں ہو، تمہارے نظریات خراب ہے۔ اور مرزائی اور قادیانیوں نے نسخ شرع کے ساتھ اصطلاحات تو وہیں برقرار رکھے لیکن حقیقت میں تو منسوخ کر دیا۔ وہ احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں ہے ان کو اپنے اوپر منطبق کیا، اور مرزائی اور قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود کہنا شروع کر دیا۔ جو شخص بھی کامیاب طریقے سے تبلیغ کرے گا اسلام کی، اس کے سامنے یہ تینوں مشکلات پیش آئے۔ جب اس کی تبلیغ 100% کامیاب ہو گئی تھی، یہ تینوں رکاوٹیں سامنے آئی۔ انگریز نے مذہبی میلے بھی لگوانا شروع کیے۔ میلہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی سب لوگ جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرو۔ ہندوؤں کو کہا، سکھوں کو کہا، گوتھڑوں کو کہا، انگریزوں کو کہا، مسلمانوں کا میدان میں آؤ۔
یہ دارالعلوم دیوبند کے جو بزرگ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے ایک بڑے خلیفہ تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی. دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور اسلاف نے اس کو کہا کہ اس کی تیاری بہت ضروری ہے. یہ جو انگریز جگہ جگہ مذہب کے نام پر میلے لگواتا ہے، یہ حقیقت میں ہمارے خلاف ہے. ان میلوں سے انگریز کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کمزور ہے مذہبی طور پر، اور ان کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، اور نبی معاذ اللہ استغفر اللہ ایک چاپا مار تھے اور مال اور عورتوں کا شوقین تھے، اس لیے غنائم بڑے جمع کرتے تھے اور کئی قبیلوں میں شادیاں کی ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی لنگڑ اپنے حساب سے غیرتی انسان جب کام کرتا ہے پورا کرتا ہے. 1860 میں اور 1861 میں الہ آباد میں 2 بڑے میلے مذہب رکھے گئے، بہت زبردست. اور اس میں انگریز نے اپنا ایک مقرر پیش کیا، اس کا نام تھا فاؤنڈر، اور وہ عربی کا ماہر تھا، اور اس نے سورت فاتحہ پر کم از کم 3000 اعتراضات یاد کیے. قرآن کی ہر سورت کے خلاف وہ 1 گھنٹہ تقریر کرتا تھا. اور اسی طرح ہندو سکھ گوتڑوں اور دوسرے لوگوں کے خلاف، اور پھر اعلان کرتا تھا کہ حق مذہب وہ عیسائیت ہے، اور حل میں مبارزنی ران پہ ہاتھ مار کر کہتا تھا ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا. 1861 میں اس کی بڑی شہرت ہو گئی تھی، پوری دنیا اس کو دیکھنے آئی تھی، اور اس نے تقریر کی مثلا ہندو دھرم کے خلاف، ثابت کیا کہ وہ جھوٹا مذہب ہے، سکھوں کے خلاف، گوتڑوں کے خلاف، ڈوگروں کے خلاف، اور پھر اخیر میں مسلمانوں کے خلاف. جب ہندو دھرم کے خلاف تقریر کی، سکھ یاتریوں کے خلاف کی، ڈوگروں گوتڑوں کے خلاف کی، تو کہتا تھا ہے کوئی تم میں جواب دینے والا، وہ چپ رہ جاتے تھے. جب قرآن کریم کے خلاف اور سنت نبوی اور سیرت مبارکہ کے خلاف اس نے حرز سرائی کی، اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کھڑے ہو گئے. ہاں بالکل جواب حاضر. مولانا نے ایسا زبردست بیان کیا جس سے اس کا قرآن سے ناواقف ہونا، سنت نبوی نہ جاننا، سیرت اقدس سے بے خبر ہونا سب کی سمجھ میں آ گیا. اور پھر مولانا نے تقریر کی اور انہوں نے کہا جسے آپ عیسائیت کہتے ہیں وہ کدھر ہے؟ پوری دنیا میں عیسائیت جو حضرت عیسیٰ سے متعلق ہو اس کا وجود نہیں ہے. تمام اناجیل اس کو یاد ہے، اور اس انداز سے اس کا رد کیا کہ اس کی مورتی تس نس کرا. اس وقت مولانا نے جو گفتگو کی ہے ان 6 نکات پر کی ہے، اور ان 6 شبہات یا غلطیوں پر موجودہ عیسائیت بنا ہے. ایک یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر ہے تو صرف عربوں کے لیے ہے، کل کائنات کے لیے نہیں، اور کل کائنات کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا شبہ کہ اقانیم ثلاثہ، عیسائیت کی جو بنیاد ہے اللہ، جبریل، عیسیٰ، یہ ثابت بالعقل والنقل ہے.
تو نمبر 3 عیسائیت ممدوح فی الکتب السماویہ ہے وفی ھذا القرآن. عیسائیت ممدوح فی الکتب السماویہ وفی ھذا القرآن. عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ابن کہا ہے، اور عیسیٰ نے دعاؤں میں اللہ کو یا ابتی کہا ہے، ابا جان ابا جان. اور یہ کہ عیسیٰ کا کائنات میں کوئی باپ نہیں ہے، اور جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ ضرور خدا ہوگا. اور عیسائی دنیا پر متسلط ہے حقانیت کی وجہ سے. اس قسم کے 6 شبہات ہیں جن پر مسیحیت قائم ہے، اور مولانا نے ان 6 کے 6 شبہات کو بیان کیا اور ان کا دڑم سے رد کیا اور ثابت کیا کہ ایک بات بھی قاعدے کرینے کی نہیں، سب فضول باتیں، اور قرآن ان سب کا رد کر رہا ہے. اور سورۃ آل عمران انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے اظہار الحق. یہ بائبل سے قرآن تک جو لکھا گیا ہے یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے نا. اور ان کی اولاد وہی ہے جو سولتیہ میں ہوتی ہے مکہ میں. مکہ مکرمہ کا مدرسہ سولتیہ سولت النساء بیگم نے بھوپال سے حضرت شیخ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے لیے مکہ میں بنایا تھا. مولانا نے جب فاؤنڈر کو چت لٹایا اور اس کے تمام علم کو جہل دکھایا اور اس کو قرآن سے اور نبیوں سے خود عیسائیت سے بے خبر دکھایا تو بس پورا ہندوستان تھا اور ایک مولانا تھا، اور ہر شخص کہتا تھا کہ آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از اومان ای چنی پہ سرے. انگریزوں نے کہا کہ یہ دونوں شرائط کریں گے. انگریزوں نے کہا فاؤنڈر کو تو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ اس پر ہم نے دنیا تباہ کیے، اور اینڈ ٹائم پر ایک مولوی سے وہ بری طرح شکست کھا گئے. اور مقصد یہ تھا کہ فاؤنڈر تو کسی کام کا اب نہیں ہے، ہندوستان میں تو بالکل ریجلٹ ہو گیا. اور اس بہانے دونوں کو شرارتی کہہ کر مولانا رحمت اللہ کی سزائے موت کا اعلان کر دیا. مولانا رحمت اللہ کو اپنے بزرگوں نے کہا کہ گرفتاری نہیں دینی. وہ بلوچستان ایران کے راستے نکل گئے، سیدھا مکہ گئے. اور مکہ میں ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجود تھے. اور فاؤنڈر جب یہاں سے نکلا تو وہ ترکیہ گیا. تو ترکیہ میں سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، اور اس کو جا کے کہا کہ میں نے اسلام پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، میں قرآن جانتا ہوں، سیرت جانتا ہوں، سنت جانتا ہوں، ایسا جانتا ہوں کہ کوئی مولوی کا بچہ مجھے جواب نہیں دے سکتا. وہاں پر تو شیخ الاسلام ہوتے تھے، فخر الاسلام ہوتے تھے، خالی کوتک الاسلام ہوتے تھے. ان سے گفتگو کرائی، وہ سب چپ ہو گئے. تو فاؤنڈر نے کہا اب اعلان کرے. بادشاہ کو کہا کہ میرا مذہب حق ہے. بادشاہ نے مشاورت کی تو ان کو کہا گیا کہ مکہ مکرمہ اسلام کا مرکز ہے، ان سے مدد لی جائے.
فاؤنڈر کا مقابلہ چاہیے. سلطان عبدالحمید خان کی طرف سے شاہی وفد قاصد کے طور پر بادشاہ مکہ سے ملا، شریف مکہ سے. انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے مشاورت کی. انہوں نے کہا آدمی تیار ہے بالکل، اور 100% کامیاب آدمی ہے، اور اس کو ترکیہ پہنچاؤ. وہ شاہی اردل میں ان کو لے کے گئے. مولانا رحمت اللہ نے سلطان سے ملاقات کر کے ان کو کہا کہ دیکھو 2-3 باتوں کا خیال رکھے. ایک تو میرے نام کا پہلے سے اعلان نہ کریں. دوسری بات یہ کہ میں میدان میں نہیں آؤں گا، قریب میں بیٹھوں گا. جب یہ تقریر اپنی فضولیات مکمل کرے اور یہ کہے کہ ہے کوئی جواب دینے والا تو میں باہر آؤں گا. بادشاہ نے کہا بالکل، جب آپ کہیں گے وہ ہوگا. جان جمع تھا ترکیہ میں، شاہی دربار کے سامنے مناظرہ تھا، اور فاؤنڈر نے ادھر ادھر سے جو ہے نا اپنے ڈانس اور ناچ کیا، اور ایک مذہب کا مذاق اڑا کے آخر میں اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا. اور پھر کہا قرآن غلط ہے اور نبی غلط ہے، اسلام جھوٹا ہے، اور یہ ہے وہ ہے کوئی جواب دینے والا. مولانا اندر سے باہر آئے. فاؤنڈر نے جو مولانا کو دیکھا کہ یہ میرا باپ کہاں سے نکلا ہے. فاؤنڈر نے کہا آپ تقریر کریں. بے شک میں ہو کے آتا ہوں. شاہی تو عارت خانہ جو تھے وہ دریا کے اوپر بنے تھے. وہ جو 1861 میں گیا ہے بیت الخلا، وہی سے جا کے چھلانگ ماری، واپس ابھی تک نہیں آئے. خودکشی کر لی فاؤنڈر نے. ہمارے اکابر اور بزرگ ایسے غیرتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام پر ایسا جذبہ، استقامت اور خصوصی نصرت سے نوازا. یہ سورہ آل عمران ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نجرانیوں کے مقابلے میں بطور حمایت کے نازل ہوئی ہے. آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی مشرکین نے آپ کو مصروف کیا. یہ بدر ہے، یہ احد ہے، یہ خندق ہے، یہ حدیبیہ ہے، یہ عمرۃ القضاء ہے، اور یہ فتح مکہ ہے، یہ خیبر ہے. سن 6 میں جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی اور بظاہر تھوڑا سا امن ہوا اور مشرکین کی طرف سے آپ کچھ بے فکر ہوئے، تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بادشاہان عالم کے نام اللہ کی توحید اور اپنے رسالت حق کی دعوت پر مشتمل خطوط لکھے. مکاتیب النبوی. مشہور ہے کہ یہ 75 خطوط ہے. کل بادشاہان اس وقت دنیا کے 75 تھے، لیکن اس کراچی کا ایک عالم گزرا ہے، امام محمد ابن جعفر الدیبلی. کراچی کا قدیم نام دیبل ہے. دیبل یہ کراچی کا نام. آپ کو تاریخ میں کراچی نہیں ملے گی، دیبل ملے گا. دیبل سے مراد یہی کراچی ہے. اور اس کے قریب میں ایک شہر ہے گجو، جہاں امام المحدثین و اول من جمع الاحادیث من محدثی البصرہ ربیع ابن السبی شیخ محمد ابن الحسن ان کا مظہر ہے. اس شہر کا نام جو آج کل گجو ہے، قدیم تاریخ میں اس کا نام اربل ہے. یہ دیبل ہے اور وہ اربل ہے. ذہبی اور ابن حجر سے نہ جانتے ہوئے اربد لکھ گئے. اربد نہیں ہے، دال کو لام کر دو، اربل لفظ ہے. اور کراچی کا نام کیا ہے؟ دیبل. محمد بن قاسم جو آئے ہیں، یہ سارے بزرگ دیبل کے نام پہ آئے ہیں.
آپ کا ایک خط نجران کے بادشاہ کو ملا تھا. مدینہ منورہ کے قریب میں ایک آبادی تھی عیسائیوں کی، اور بڑی متمول و خوبصورت حکومت تھی ان کی. ایک خط آپ نے ان کو بھی لکھا تھا. اس کے جواب میں حالات معلوم کرنے کے لیے نجران کے بادشاہ نے 70 آدمی بھیجے تھے، جن میں 14 سیاست سے، حکومت سے، شرافت سے، دولت سے، ثروت سے، شہرت سے آراستہ پہ آراستہ تھا. یہ وفد بڑے آب و تاب کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. آپ نے حضرت علی اور دوسرے لوگوں کو ان کی آؤ بگت کرنے کا حکم دیا کہ مہمان ہیں، ان کا احترام کرو. جس وقت گفتگو ہونے لگی تو آپ نے کہا سب کرو گے یا کچھ لوگ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا 14 آدمیوں کا انتخاب کیا. آپ نے 14 کے 14 سے گفتگو منظور کر دی. سورہ آل عمران نازل ہوئی، جبریل آیا اور کہا ان کے سوالات جب تک رہیں گے میں ساتھ رہوں گا. اور اللہ نے یہ سورت آپ پر نازل فرمائی. وہ جیسے سوال کرتے تھے جبریل آپ کو آیت سناتے تھے، آپ وہ آیت پڑھتے تھے، ان کا زبردست جواب ہو جاتا. 87 کے قریب آیات آل عمران کی اس صورتحال میں نازل ہوئی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہوتا ہے، تو کہا الف لام میم، کنہا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کو ذات، صفات، اختیارات، اقتدار سے پہچان لو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم ہے، قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، قرآن نازل کیا، پہلے سے جانتا ہوں. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اور وہ لوگ جو اتنے بڑے حق کتاب کو، حق رسول کو، توحید الہی کو نہ مانے، الا الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کے احکام نہ مانے ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. بدلہ لینے کے لیے 2 صلاحیتیں چاہیے. ایک طاقت، فرمایا عزیز ہے. دوسرا یہ کہ پھر مزاج بھی ہوگا، ذو انتقام ہے. پھر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا، اور یہودی بادشاہ نے سازش کی. جواب، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اگر عیسیٰ خدا یا خدا کا بیٹا یا شریک ہوتا تو ان سے کوئی چیز چھپی نہ رہتی. بے شک اللہ پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں. پھر وہ اشکال کرتے تھے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، کیا یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن خدا ہے؟ جواب، والذی یصورکم فی الارحام، اللہ ہی تو بناتے ہیں تمہاری شکلیں ماں کے بچہ دانیوں میں. نہ ماں بناتی ہے نہ باپ بناتا ہے. کیف یشاء، جیسے چاہے. لا الہ الا ہو، اس سے خدا کا شریک بنانا بدترین جرم ہے. نہیں ہے معبود مگر وہی، العزیز الحکیم، غالب حکمت والے. انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کو یا ابتی کہا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے ان کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کی دلیل نہیں بن سکتی؟ جواب، یہ 10 البغات ہے. 10 سے 200 معنی ملانا، حل کرنا. اور بغات سرکش لوگ، بے دین لوگ، یہ 10 البغات ہے. اول تو یہ ہے نہیں،
اور اگر ہے تو یہ آپ کے سرکش لوگوں نے ڈالا ہے، پولوس نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو تو پھر مذہب کے اندر دو طرح احکام ہوتے ہیں، ایک محکم کے معنی واضح المعنی، اور ایک مشتبہ مشابہ غیر واضح المعنی۔ محکم پر اور متشابہ دونوں پر ایمان لانا ہے، لیکن متشابہ محکم کا تابع کرنا ہے، متشابہ پر کوئی عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جو اتارتے ہیں آپ پر بھی قرآن، منہ آیات محکمات، جس کی آیتیں پکی ہے، ہن ام الکتاب، وہی بنیاد ہے کتاب کی، وأخر متشابہات، اور کچھ آیتیں ملتی جلتی ہے۔ فأما الذین فی قلوبہم زیغ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، بس وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے، ابتغاء الفتنہ، ڈھونڈتے ہوئے فتنہ، وابتغاء تاویلہ، اور ڈھونڈتے ہوئے اس کے معنی، وما یعلم تاویلہ، نہیں جان سکتے اس کا معنی معلوم، الا اللہ، مگر اللہ۔ جب اللہ جانتے کوئی اور نہیں تو علماء کس کام کے لیے؟ والراسخون فی العلم، مضبوط قسم کے علماء، یقولون، کہتے ہیں، آمنا بھی، ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا، محکم متشابہ رب کے ہاں سے ہے، لیکن متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے۔ تمام فرق باطلہ وہ آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ اختلاف متشابہ میں ہے، آپ کے ساتھ اختلاف محکم میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا چیخ چیخ کی کہا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا ربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اتنے واضح آیتیں چھوڑ کر یا بنیا یا بتیا اس کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ طالب علم استاذ کو کہتے ہیں ابا جان، اور بزرگ چھوٹے کو کہتے ہیں بیٹے۔ اس دن ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، ہمارے بزرگ دوست ہیں، جوان ہیں، سر کے بال بہت سفید ہو گئے، تو جنید کو کہا بیٹے حضرت کا خیال رکھنا اور یہ چیزیں مجھے بتانا۔ تو یہ بیٹا اور ابا جان، یہ دلیل اس کی ہے کہ درمیان میں کوئی واقعہ ہوا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو محاوراتی زبان ہے۔ اول تو ایسا ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوا ہے تو متشابہ ہے۔ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں صاف صاف نہیں ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ محکمات ہے نا، لیکن اس کو چھوڑ کر حضرت عثمان کے بعد واقعات، حضرت عمر اور ابوبکر کے، ابی عائشہ کے، دشمنان دین نے ان کو نشانہ بنایا ہے، محکم چھوڑ کر متشابہ کا پیچھے پڑ گئے۔ وابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کے لیے، اور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والدین معلوم ہے، نسل معلوم، ددیال معلوم، ننیال معلوم، آپ کی 37 کے قریب نساء اور جواری ہوئے ہیں، 17 منکوحات ہے، ایک وقت میں 11 جمع ہے، وفات کے وقت 9 ہے، 4 بیٹیاں 4 بیٹے ہوئے، نسل و نسب موجود ہے، آپ کی بشریت قطعی ہے، محکم ہے، لیکن اسے چھوڑ کر کے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، متشابہ کے پیچھے پڑ گئے۔ جتنے فرقوں کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، محکم میں کئی اختلاف نہیں، یاد رکھیں، محکم میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ بھی محکم میں اختلاف نہیں کرتے۔ جب شافعی آپ کو کہتے ہیں حنبلی
کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، لیکن دوسری حدیث کی وجہ سے الا یکون وراء الامام، یہ امام کے پیچھے والے کے لیے ہے نہیں۔ اور دوسری حدیث آپ پیش کرتے کہ اذا قرأ فانصتوا، پیغمبر نے کہا ہے کہ امام پڑھ رہا ہے مقتدی نہ پڑھے، اور آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث کہی ہے لا صلاۃ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جابر بن عبداللہ کی سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی۔ کہ چونکہ امام کے پیچھے مقتدی کو منع کیا گیا، امام کو قابل کفایت کہا گیا، اور بعض طرق میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن یا بفاتحۃ الکتاب کے ساتھ صاف ہے الا یکون وراء الامام، اس واسطے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مفہوم خلف الامام للماموم نہیں بنتا، چونکہ محکم حدیث تھی، آپ نے پوری کر کے ان کا اشتباہ دور کر لیا۔ جب وہ کہتے ہیں امین بالجہر تو آپ کہتے ہیں سفیان کو وہم ہوا، شعبۃ بن الحجاج اس میں ان سے اتقن ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کیسے پتہ چلا تو آپ کہتے ہیں قرآن و سنت سے، یہ دعا ہے اور دعا آہستہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ اہل حق محکمات پر رہتے ہیں، اور اہل زیغ و ضلال اہلیان باطل وہ متشابہات کو کونوں کانچوں سے پکڑتے ہیں، کیونکہ محکم کے سامنے تو وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ ابو الحسن اشعری نے ایک کتاب لکھی ہے، ابو الحسن الاشعری امام اہل سنہ، امام المتکلمین، اس کتاب کا نام ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، حق و باطل جاننے کے طریقے کیا ہے، بہت ضروری ہے جاننا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی پیدا کرو خود بخود سمجھ لو گے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، مضبوط لوگ جو علم میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس پر، محکم متشابہ دونوں پر۔ کل من عند ربنا، سب چیزیں خدا کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب۔ طلباء ایک نقطہ یاد رکھے، قرآن کریم میں جہاں علم کا ذکر آتا ہے وہاں یہ لفظ ضرور ہوگا وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی علم را عقل باید، یک من علم را 10 من عقل باید۔ اگر اس علم کو انسان سمجھے تو لباس کو اس کی عقل سمجھے، بغیر لباس کے آپ اپنے والد کو برداشت نہیں کرتے، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ لباس نہ پہنے۔ تو عالم دین کے لیے عقل کی بہت ضرورت ہے۔ اور پشتو میں ایک شاعر گزرا ہے گل محمد نام، اس نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے دافع الفکر۔ اگر سرحد کے لوگ کبھی آرام سے جائے اور ان کو کہیں وہ کتاب ملے دافع الفکر تو ایک نسخہ میرے لیے بھی لیا ہے، میں ڈبل شکرانہ پیش کر دوں گا۔ جو میرے پاس نسخہ ہے بہت پرانا ہو گیا ہے۔ اس دافع الفکر کا مصنف جو ہے اس کا نام ہے گل محمد، اور گل محمد یوزے کہ وہی گل محمد قلو یا خزانہ دا چے خزانہ چا خزوی بادشاہ بوی، کہتے گل محمد عقل خزانہ ہے،
جس کے پاس خزانہ ہو وہ بادشاہ کرتا ہے۔ پنجاب میں ایک کیمبلپور وغیرہ کے آس پاس ایک دیوانہ تھا، اس کا نام تھا باز گل۔ وہ دیوانہ ایسا تھا کہ جہاں جلسہ ہوتا تھا وہ اسٹیج پر آتا تھا اور اسٹیج اس سے کوئی نہیں روکتا تھا، جو بھی مقرر ہوتا وہ باز گل آیا تو بھائی لاؤڈ اسپیکر چھوڑو، تو وہ آ کے یہاں ایسا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی لوگوں تم نے بڑی تقریریں سنی اور